کیا آپ نے کبھی سوچا ہے شادی کے شروع میں جس شخص کی ایک کال کا انتظار ہوتا تھا، کچھ سال بعد اسی شخص کی باتیں کیوں اچھی نہیں لگتی؟ جس کی ایک مسکراہٹ دل کو خوش کر دیتی تھی، آج اسی کی ایک بات دل دکھا دیتی ہے۔ پہلے گھنٹوں بات ہوا کرتی تھی، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں لیکن دلوں کے فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا محبت واقعی ختم ہو جاتی ہے، یا ہم اپنی ہی کچھ عادتوں، رویوں اور غلطیوں سے اس محبت کو آہستہ آہستہ دبا دیتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی سوال کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ شادی کا مقصد کیا ہے، شادی کیوں کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے رشتے کو صرف ایک معاشرتی معاہدہ نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ غور کیجئے، اللہ نے صرف محبت نہیں کہی، اللہ نے سکون اور رحمت کا ذکر کیا ہے۔ یعنی ایک اسلامی شادی وہ ہے جہاں انسان صرف محبت محسوس نہیں کرتا بلکہ اپنے شریک حیات کے لیے سکون اور رحمت کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ پہلی جو وجہ یہ دیکھی گئی ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی بجائے ایک دوسرے کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ شادی کے بعد ایک بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے شریک حیات کو قبول کرنے کی بجائے اسے اپنی مرضی کے مطابق بدلنا چاہتے ہیں۔ شوہر سوچتا ہے، میری بیوی ایسی کیوں نہیں جیسے میں چاہتا ہوں، اور بیوی سوچتی ہے، میرا شوہر ویسا کیوں نہیں جیسے میں چاہتی ہوں۔ پھر اصلاح کے نام پر مسلسل تنقید شروع ہو جاتی ہے۔ ہر بات میں نقص، ہر بات میں شکایت، ہر بات میں یہ احساس تم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں نرمی اختیار کرنے کی تاکید فرمائی، اور صحیح مسلم میں یہ تعلیم آئی ہے کہ عورت کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ غلطی کو غلط نہ کہا جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ نرمی ہونی چاہیے، کیونکہ ہر وقت کسی کو یہ احساس دلانا کہ تم میں کوئی اچھی بات نہیں، محبت کو مضبوط نہیں کرتا۔ دوسری جو وجہ یہ دیکھی گئی ہے کہ عزت ختم ہو جانا۔ کبھی محبت موجود ہوتی ہے لیکن احترام ختم ہو جاتا ہے۔ شوہر بیوی کو لوگوں کے سامنے ڈانٹ دیتا ہے، بیوی شوہر کو دوسروں کے سامنے نیچا دکھاتی ہے، اور ایک دوسرے کی کمزوریوں کا مذاق بنا لیا جاتا ہے۔ اور پھر دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جس شخص کے سامنے میں سب سے زیادہ خود کو محفوظ سمجھتی تھی، وہی مجھے سب سے زیادہ ہرٹ کیوں کرتا ہے؟ قرآن شوہر کو حکم دیتا ہے، یعنی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ یہ آیت سورہ النساء کی ہے، اور یہ آیت ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ شادی صرف حقوق لینے کا نام نہیں، حسن معاشرت بھی ذمہ داری ہے۔ تیسری وجہ یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ ہر وقت شکایت اور تعریف صفر۔ ذرا سوچئے، اگر آپ کسی انسان کو روز 10 بار اس کی غلطی بتائیں اور مہینوں میں ایک بار بھی یہ نہ کہیں کہ میں تمہاری اس کوشش کی قدر کرتی ہوں، تو کیا وہ انسان ایموشنلی آپ کے قریب رہے گا؟
ہم اکثر شریک حیات کی ایک غلطی فوراً دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس کی 10 اچھی باتیں معمول سمجھ جاتے ہیں اور اس کو معمولی سمجھ کے اگنور کر دیتے ہیں۔ قرآن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ انسان کبھی کسی ایسی چیز کو ناپسند کر سکتا ہے جس میں اللہ نے بہت خیر رکھی ہو، اور سورہ النساء میں اسی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس لیے ہر وقت صرف خامیاں تلاش کرنے کی بجائے خوبیاں دیکھنا بھی سیکھیں۔ جو چوتھی وجہ آج کل جو دیکھنے میں آتی ہے نا، وہ ہے دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کرنا۔ یہ جملہ تو بہت عام ہے کہ فلاں کا شوہر دیکھو، فلاں کی بیوی کو دیکھو، وہ اپنی بیوی کو اتنا وقت دیتا ہے، وہ اپنی بیوی کے لیے یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، آپ کسی دوسرے کے گھر کی پوری حقیقت نہیں جانتے۔ آپ صرف اس گھر کا وہ حصہ دیکھ رہے ہیں جو کہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ اس لیے اپنے شریک حیات کو دوسروں سے کمپیئر کرنا اکثر محبت بڑھانے کی بجائے دل میں احساس کمی پیدا کر دیتا ہے۔ تو اپنے گھر کو بہتر بنائیں اور کسی اور کے گھر کے ساتھ مقابلہ نہ کریں۔ 5ویں غلطی یہ ہے کہ پرانی غلطیوں کو ہر نئی لڑائی میں واپس لے آنا۔ کچھ رشتوں میں لڑائی آج کی ہوتی ہے، لیکن عدالت میں پیش ہونے والے ثبوت 10 سال پرانے ہوتے ہیں کہ تم نے اس دن یہی کیا تھا، مجھے یاد ہے تم نے 5 سال پہلے بھی یہی کہا تھا، تم ہمیشہ سے ایسے ہی ہو۔ اس طرح ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ ہر نئی بحث کے ساتھ پرانے زخم کھل جاتے ہیں۔ تو معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ظلم کو اگنور کر دیا جائے، لیکن اگر ہر غلطی کو ہمیشہ کے لیے ہتھیار بنا لیا جائے تو رشتے میں سکون کہاں سے آئے گا؟ اور جو 6ٹھی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بات چیت ختم ہو جانا۔ اکثر ایسا ہو جاتا ہے میاں بیوی میں کہ بات چیت مکمل طور پہ بند کر دیتے ہیں۔ محبت صرف بڑے گفٹ سے نہیں بنتی، محبت کبھی کبھی ایک سوال سے بھی زندہ رہتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ پوچھ لینا کہ آج تمہارا دن کیسا گزرا۔ لیکن جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ دیں، جب دل کی بات دل میں ہی رہنے لگے، جب ناراضگی کا اظہار بات سے نہیں بلکہ مسلسل خاموشی سے ہونے لگے، تو فاصلے بڑھنے لگتے ہیں۔ اس لیے اختلاف ہو تو بات کریں، لیکن ذلت کے ساتھ نہیں، عزت کے ساتھ۔ تو پھر محبت واپس کیسے آئے؟ اب سوال تو آ گیا نا کہ اگر محبت کم ہو گئی ہے تو کیا کیا جائے؟ پہلے الزام نہیں، اپنا جائزہ لیں۔ یہ مت سوچیں کہ وہ کب بدلے گا، پہلے یہ سوچیں کہ میں اپنے رویے میں کیا بہتر کر سکتی ہوں۔ اور شوہر بھی یہی سوال خود سے کرے، کیونکہ رشتہ صرف ایک شخص سے نہیں چلتا۔ اپنے شریک حیات کی اچھی باتیں نوٹ کریں، کبھی شوہر کی محنت کا شکریہ ادا کر لیں، کبھی بیوی کے گھر اور بچوں کے لیے کیے گئے کام کو ایکنالج کریں، کبھی صرف یہی کہہ دیں کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ میرے لیے بہت کچھ کرتے ہیں۔ تو ایسے چھوٹے چھوٹے الفاظ جو ہے نا دلوں میں بہت بڑی جگہ بنا لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نمونہ بنائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ تو ذرا غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین انسان ہونے کا ایک معیار اس کے اپنے گھر کے رویے کو بنا دیا۔ اس لیے اگر کوئی شخص باہر سب کے ساتھ بہت اچھا ہے، لیکن گھر میں اپنی بیوی یا شوہر کے لیے سخت توہین آمیز اور بے رحم ہے، تو اسے اپنے اخلاق کا دوبارہ سے جائزہ لے لینا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات، اللہ کو رشتے سے باہر نہ کریں۔
کبھی کبھی ہم اپنے رشتے کو بچانے کے لیے ہر چیز ٹرائی کر لیتے ہیں، لیکن اللہ سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ دلوں کو جوڑنے والا بھی اللہ ہے، وہی محبت دیتا ہے اور وہی رحمت دیتا ہے اور وہی سکون بھی دیتا ہے۔ اس لیے شوہر اور بیوی دونوں کو اپنے رشتے کے ساتھ اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو بھی بہتر کرنا چاہیے۔ نماز کی پابندی کریں، دعا کریں، استغفار کریں اور اللہ سے اپنے لیے اور ایک دوسرے کے لیے خیر کی دعا مانگیں، اور اللہ سے یہ مانگنا، یا اللہ ہمارے درمیان محبت، رحمت اور سکون پیدا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ اور آخری بات بہت دل سے کہوں گی میں، اگر آپ کے شوہر یا بیوی کے ساتھ پہلی جیسی محبت نہیں رہی تو فوراً یہ فیصلہ نہ کریں کہ محبت ختم ہو گئی ہے۔ محبت ختم نہیں ہوتی، وہ شکایتوں کے نیچے دب جاتی ہے، کبھی انا کے نیچے، کبھی غلط فہمیوں کے نیچے اور کبھی مسلسل تنقید کے نیچے، اور کبھی اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے سے محبت تو کرتے ہیں لیکن محبت دکھانا بھول جاتے ہیں۔ اگر آج آپ کا رشتہ کسی مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے تو ایک چھوٹا سا قدم اٹھائیں، ایک نرم جملہ بولیں، ایک پرانی شکایت چھوڑ دیں، اپنے شریک حیات کی ایک اچھی بات کا شکریہ ادا کریں اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، کیونکہ جس اللہ نے فرمایا کہ اس نے میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت رکھی ہے، وہی اللہ آپ کے گھر میں دوبارہ سکون پیدا کرنے پر قادر ہے۔ شاید آپ کے رشتے کو ختم کرنے کی ضرورت نہ ہو، صرف دوبارہ اللہ کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر شوہر اور بیوی کے درمیان محبت، رحمت، سکون اور وفا قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیغام کسی ایسے شخص کے دل تک پہنچنا چاہیے جو اپنے رشتے میں مشکل وقت سے گزر رہا ہے تو یہ ویڈیو اس تک ضرور پہنچائیں۔ شاید ایک نرم بات کسی کا گھر بچانے کا ذریعہ بن جائے۔